محمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم قرآن مجید کا جو پہلا پارہ ہے اس کا خلاصہ بیان کریں گے مختصر سا، جو کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی 141 آیات پر مشتمل ہے۔ یعنی پہلے پارے کے اندر سورہ فاتحہ مکمل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری سورت سورہ بقرہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 141 یعنی 141 تک کا جو خلاصہ ہے وہ ہم بیان کریں گے۔ تو سورہ فاتحہ چونکہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اسے ام الکتاب کہتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی صفات بیان کی گئی ہے۔ بندہ اللہ سے سیدھے راستے کی دعا کرتا ہے، صراط مستقیم یعنی انعام یافتہ لوگوں کا راستے کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح مغضوب یعنی گمراہ لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا کی گئی ہے۔ اسی طرح اگر اس کے مرکزی مضمون کو دیکھیں، جو سورہ فاتحہ کا مرکزی مضمون اللہ کی عبادت اور اس سے مدد طلب کرنا اور ہدایت کی دعا کرنا ہے، اور اسی طرح اس کی دوسری جو قرآن مجید کی سورہ بقرہ ہے، جو کہ ہم جس کے اندر آیت پہلی سے لے کر آیت نمبر 141 تک کا خلاصہ بیان کریں گے، تو اس میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے۔ قرآن کو ہدایت کی کتاب قرار دیا گیا ہے۔ لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا گروہ مومن، دوسرا گروہ کافر، اور تیسرا گروہ جو بیان کیا گیا ہے وہ منافق کا ہے۔ اسی طرح اس سورت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت آدم کی تخلیق اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ شیطان کا انکار اور تکبر کا تذکرہ ہے، اور اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا جنت سے زمین پر آنے کا بیان ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سورت کے اندر بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، جن میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، ان کی نافرمانیوں اور عہد شکنی کا بیان ہے، بچڑے کی پوجا کا واقعہ اس کے اندر مذکور ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور تورات کا تذکرہ بھی اسی سورت کے اندر ہے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کے ان آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے اس کے حوالے سے بھی یہ سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو درمیانی امت قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ قبلہ کی تبدیلی، یعنی پہلے بیت المقدس قبلہ ہوا کرتا تھا مسلمانوں کا، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف کا جو تبدیل ہونے کا بیان ہے وہ بھی اسی سورت کے اندر ہے۔ اگر اسی طرح ہم ان دونوں صورتوں کے خلاصے کو بیان کریں، مضامین کو بیان کریں، تو ان دونوں صورتوں کے اندر توحید اور رسالت پر ایمان کا ذکر ہے، آخرت پر ایمان کا یقین ہے، عبادات کی اہمیت ان صورتوں کے اندر بیان کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ صبر اور شکر کی تعلیم دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر کے اندر ان مضامین میں ان دونوں صورتوں کے امت مسلمہ کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کا بھی اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ پہلا جو پارہ تھا قرآن مجید کا، اس کا مختصر سا یہ خلاصہ ہے، جس کے اندر آج ہم نے سورہ فاتحہ مکمل اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 141 یعنی 141 تک کا خلاصہ بیان کیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔